बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत रोज़ बरोज़ जो है वो गर्म होती जा रही है। आज अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 100 दिन जो अगले हैं वो सियासत के बहुत अहम हैं, बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी और उनके मुताबिक इंतखाबात का ऐलान वफाकी हुकूमत करे या ना करे, इंतखाबात होने ही हैं और इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ऐलान पे होंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर भी सियासी हलचल है, जोड़ तोड़ की इस वक्त सियासत जारी है। बलूचिस्तान की सूरत हाल भी यही है। उधर MKM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं और उसके अलावा जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात आयद किए हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। LCs खुल नहीं रही, कंटेनर्स की इस वक्त भरमार हुई पड़ी है। पाकिस्तान में IT की जो सनत है उसके हवाले से बहुत से ख़तरात लाक हो चुके हैं। टेक्सटाइल की सनत के ऊपर ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। महंगाई रोज़ बरोज़ अगर यूं ही बढ़ती रही, खसारा यूं ही बढ़ता रहा और टैक्स जो इनकम है उसमें कमी वाक़ होती रही तो पाकिस्तान की IMF के साथ जो डील है वो भी ख़तरे में पड़ जाएगी। बिलखुसूस पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जो है वो मुआशी इस्तेहकाम को जन्म दे सकता है, लेकिन सियासी इस्तेहकाम हमें होता दिखाई नहीं दे रहा। अगले कितने हफ्ते या कितने दिन अहम हैं और उन दिनों के अंदर पंजाब की सियासत में या कुली तौर पे पाकिस्तान में क्या सियासी तौर पे तब्दीली होने वाली है, इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। साहब, पंजाब का तख्त किसके हवाले किए जाने का इम्कान है? पंजाब में कोई बहुत बड़ी हलचल होने वाली? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि पंजाब का तख्त पंजाब वालों के पास ही रहेगा। आपको पंजाब के तख्त के हवाले से एक बड़ी खबर दे दो कि 25 अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नून, ये मैं आपको ये कह रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, मुस्लिम लीग नून के 25 अरकान असम्बली जो हैं इनके घोंसलों से उड़ चुके हैं, उड़ने वाले नहीं, उड़ चुके हैं और उड़कर वो जिस घोंसलों में जाना था वहां जा चुके हैं। नई कमिटमेंट्स हो चुकी हैं और इन नई कमिटमेंट्स में से ये चीज फाइनल हो गई है कि वो अब आगे तहरीक इंसाफ में और एक और सियासी जमात है इसमें सब रहेंगे। इसके अलावा वो मुस्लिम लीग नून से अगला इलेक्शन किसी सूरत में नहीं लड़ेंगे। पंजाब का तख्त जो है ये तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास ही रहेगा। चाहे कोई आकर किसी शख्स को अगवा कर ले, चाहे कोई किसी पे मुकदमा दर्ज कर ले, चाहे कोई खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म कर ले, चाहे वो फोन कर ले या फोन करवा ले, कुछ भी हो जाए, मैं ये आपको तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ कि इस तस्दीक शुदा बात में ये सारा कुछ जो है वो इसी तरह चलता रहेगा। ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। आपको आज एक बड़ी कोशिश हुई थी, मैं आपको ये भी खबर ब्रेक कर दूं, आज 6 अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ के उनको खरीदने के लिए या उनको डराने के लिए या उनको धमकाने के लिए, आप जो भी समझ लें, उसके लिए भरपूर कोशिश हुई थी। वो कोशिश किस जगह पे हुई, मेरे पास वो जगह भी मौजूद है। उनको कहाँ पे बुलाने के लिए कहा गया, किस बंदे के थ्रू कहा गया, ये सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। मेरे पास हरफ बा हरफ ये सारी चीजें हैं, लेकिन उनमें से किसी एक में भी उनको कामयाबी नहीं हुई। उसकी वजह क्या है कि पहले कप्तान शायद खुद इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, पहले कप्तान ने अपनी टीमों को आगे लगाया हुआ था। अब एक रुकने असेंबली से कप्तान ना सिर्फ राब्ते में है बल्कि कप्तान ने उनके साथ एक बड़ी राब्ते और बड़ी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी कायम कर रखी है। जिसके बाद जो नून लीग के परिंदे उड़ के इनकी तरफ आए हैं, उन परिंदों को भी या उन अरकान असम्बली को भी पहले खान साहब की तरफ से NOC दिया गया है, फिर वो आए हैं। इसलिए एक बात तो क्लियर है कि पंजाब का तख्त जो है वो मुस्लिम लीग नून या PDM के पास नहीं जा रहा। चाहे उसके लिए कोई ब्लैकमेल करे, चाहे जो उसके लिए जो मर्जी हो, वो मुस्लिम लीग नून और PDM के पास नहीं जा रहा। ये मैं आपको तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ। अच्छा राना साहब, पंजाब में कुछ और तब्दीलियों की भी बाज़ सुनाई देती है कि एक नई जमात बनेगी जिसमें कुछ नामवर शख्सियात होंगी माजी करीब के अंदर जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक था। क्या इसमें कोई सदाकत है? देखें, पहले 2 दफा ये कोशिश हो चुकी है और दोनों दफा कोशिश नाकाम हो गई है। अब तीसरी दफा फिर कोशिश की जा रही है। अब कोशिश में नई चीज क्या डाली गई है? अब इस कोशिश में नई चीज ये डाली गई है कि जनाब यहाँ पर बाकायदा
तहरीक इंसाफ की वो पुरानी टीम जो ज़मीनी इलेक्शन में जिसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, उन टीमों के जो सरपरस्त हैं, आप समझते हैं जहांगीर तरीन हो, चाहे अब्दुल अलीम खान हो, चाहे उसमें कोई और हो, वो होंगे, चौधरी सरवर हो जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये तस्दीक शुदा बात बता रहा हूँ कि इसके साथ साथ जो है बाकायदा मुस्लिम लीग नून से बाकायदा प्लांट करके कुछ लोगों को भेजा जाएगा और कुछ लोगों को दीगर सियासी जमातों से भेजकर एक नई सियासी जमात बनाने की तैयारी की जा रही है। और इसका पहला इजलास 15 जनवरी के बाद इस्लामाबाद के एक मारूफ गेस्ट हाउस में हो रहा है। और ये मारूफ गेस्ट हाउस जो है वो एक बड़ी मारूफ सियासी शख्सियत का है, वहां पर ये इजलास हो रहा है और इस इजलास में जो है बाकी मामला जो है वो तय किए जा रहे हैं। ये कोशिश हो रही है, लेकिन क्या इस कोशिश में अगर वो 25, 30 या 40 अरकान असेंबली ही रह गए या वो ही हुए तो फिर आप ज़हन में रखिएगा इसमें कोई कामयाबी नहीं होगी। पंजाब की सियासत में आपको एक बड़ा टाइम देना पड़ता है। पंजाब की सियासत में ये नहीं होता कि आप एक ग्रुप बनाएं और उसको जनूबी पंजाब में या किसी और जगह बस टिकटें दे दें कि आप इलेक्शन लड़ रहे। नहीं, अब तो इलेक्शन का सिनेरियो चेंज है, अब इलेक्शन की डिजाइनिंग चेंज है, अब इलेक्शन के तमाम मामला तब्दील हो चुके हैं और इन तमाम तब्दील होने वाले मामलात में सिर्फ वही सियासी जमात जो चारों सूबों में होगी, कोई सियासी जमात जिसके अच्छे रूट्स होंगे, उस सियासी जमात को माना जाएगा। मुझे बताएं, ये जो पंजाब में जिस जमात को बनाने की तैयारी की जा रही है, क्या ये जमात पंजाब में है और ये सिर्फ पंजाब की जमात रहेगी? अगर वो KPK में नहीं है, अगर वो सिंध में नहीं है, अगर बलोचिस्तान में नहीं है, अगर गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, अगर कश्मीर में नहीं है, तो फिर उसका वजूद ना होने के बराबर है। ये एक नई MQM बनाने की तैयारी की जा रही है जो नाकाम हो जाएगी। लेकिन राणा साहब ऐसी जो तरकीबात है माजी करीब के अंदर हमने देखा है कि किसी एक सूबे में हक हुक्मरानी तो दिया ही जा सकता है, जिस तरह बाप की मिसाल ले लें। बाप जो है ना अब खत्म हो गई, हम आपको ये भी चले, बाप की आपने बात की है, बिल्कुल वो मामला और था। उस सूबे में और पंजाब में जमीन और आसमान का फर्क है, वहाँ की नशिस्तों में और यहाँ की नशिस्तों में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ की सियासत का तर्ज़े तरीका और वहाँ का अवामी रद्द-ए-अमल और है, यहाँ का और है। एक तो आप ज़हन में रखिएगा। और बाप पार्टी अब कहाँ गई? वो पार्टियां जो इस तरह बनाई जाती हैं वो उतनी तेजी से ही टूट फूट का और ग्रुपिंग का शिकार होती हैं। कैसी बाप पार्टी है कि एक साल में 2 वज़ीर आला तब्दील हो गए और एक उनका जो सबसे तगड़े लोग हैं वो अब दूसरी जमातों में जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा हो और ये मामला चल रहे हो तो आप ज़हन नशीन कर लें, उसके बाद हालात जो हैं वो अच्छी तरफ नहीं जाते। राणा साहब, आपने MKM का तज़किरा किया, MKM का आपने तज़किरा किया, तो MKM हुकूमत गिराने में या हुकूमत बनाने में कलीदी किरदार तो अदा करती है, स्टेपनी के तौर पे साथ में तो लगती है, जिसके साथ हो वो हुकूमत में होता है। तो अगर इसी तरीके से पंजाब, क्योंकि माजी में इसी तरीके से कोशिशें होती रही हैं कि ये हुकूमत को बनाने या गिराने के लिए एक हैंडलर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके या कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ऐसी जमातों को जमातें नहीं कहा जाता। आप और मैं TV पे बैठ के तो कह सकते हैं कि MKM हो या कोई जमात हो, उसे किसी हुकूमत को गिराने में या बनाने में अहम किरदार है। मुझे एक बात बताएं, अब किसको नहीं पता ये खुद बेचारे कितने बेबस हैं? किसको नहीं पता MKM हो, बाप हो या कोई और जमात हो, ये कितनी बेबस जमातें हैं? इनके अपने इख्तियार में एक चीज भी नहीं है। ये बेचारे वो कठपुतलियां हैं जिनकी डोरियां किसी और जगह से हिलती हैं। यासर, क्या आप नहीं जानते? मैं भी जानता हूँ। और वो डोरियां हिलाने वाले ही जमातों को चला रहे हैं। और जमातें वो होती हैं जो किसी की डोरी पे ना हिले, बल्कि जिनके अंदर कुछ जमातों का पूरा सिस्टम हो। ये बेचारे तो डोरियां हिलती हैं, इनकी जमातें नहीं है, ये चेहरे हैं जिनको पीछे से जो हदायत मिलेगी इन्होंने वो करना है। तो ऐसी जमातें, ऐसे चेहरे जो होते हैं, इनकी उम्रें, सियासी उम्रें बहुत कम होती हैं।
इनके सियासी कद बहुत कम होते हैं, इनकी सियासी पोजीशन बहुत कम होती है। फिर इन्हीं लोगों के साथ ये होता है कि पहले पूरा भरपूर इन्हें वहां पे मैंडेट दिया जाता है और जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, इनका मैंडेट खत्म कर दिया जाता है। तो राणा साहब पाकिस्तान के अंदर अगर पूरी तारीख देखी जाए तो कौन सी ऐसी जमात है जो बरसरे इक़्तिदार रही हो और उसकी डोरियां किसी और ने ना हिलाई हो? उसकी डोरियां जरूर किसी और ने हराई होंगी, लेकिन वो सियासी जमातें जिनकी डोरियां मुकम्मल कोई और हलाता है, वो सियासी जमातें चंद एक हैं। बाकी सियासी जमातों की डोरियां जो होती हैं वो 25%, 30%, 40% या 50% हराई जाती है, 50% उनकी अपनी मशावरत शामिल होती है। लेकिन कुछ सियासी जमातें हैं जिनकी सारी डोरियां ही कहीं और से हिलती हैं। तो आप इसको इस अंदाज से जरूर लीजिएगा ना, इस पर जरूर सोचिएगा। राणा साहब, आप क्या समझते हैं आने वाले कितने दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम है? अगर 15 जनवरी को ये नई बनने वाली जमात या जिसकी अभी हतमी हिकमत अमली तरतीब नहीं दी गई, ये उभर के सामने आ रही है, बाद में पंजाब का तख्त तब्दील होने की बातें हो रही हैं, कुली तौर पे इंतखाबात की बातें हो रही हैं, कितना अरसा मजीद लगेगा जिसके बाद सारी फ़ज़ा जो है वो साजगार हो जाएगी और माहौल आपको सही से दिखाई देने लगेगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन में आपको पाकिस्तान का सियासी माहौल बड़ा तब्दील और वाज़े नजर आ जाएगा। सियासी धुंध खत्म हो जाएगी, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, आप क्या सोचते हैं, देखते हैं कि जिस मुल्क का वजीर आजम कहे कि हमारे पास पेट्रोल और गैस के पैसे नहीं है, जहां पर यह कहा जाए कि जिस मुल्क के अंदर $2.5 की पर केजी मुर्गी हो, यासर साहब, $2.5 पर केजी मुर्गी मिलती हो, जिस मुल्क के अंदर प्याज 1 लीटर पेट्रोल और $1 से महंगा हो, जिस मुल्क के अंदर तनख्वाहें अगले माह देने के पैसे ना हो, तो उस मुल्क के अंदर फिर ऐसी सियासी जमातें अब नहीं बन सकती। ऐसी सियासी जमातों में बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ये इन्वेस्टमेंट अब मुमकिन नहीं है और सियासी हलचल इतनी तेजी से आ चुकी है कि ऐसी सियासी जमातें जो हैं ये बनने से पहले कुर्बान हो जाएंगी, बनने से पहले इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, बनने से पहले इनके बल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। राणा साहब, आप क्या समझते हैं, पीडीएम में शामिल क्या तमाम जो इत्तेहादी हैं वो मुत्तफिक हैं किसी एक नुक्ते के ऊपर? क्योंकि हमें आजकल बयानात सभी के दिखाई नहीं देते, किसी 1-2 जमातों के रहनुमाओं के दिखाई देते हैं। मैं आपको एक खबर ब्रेक कर दूं, मौलाना साहब सख्त तरीन नाराज और खामोश है। अल्लाह ने सेहत दे, बीमारी कहा जा रहा है बीमार है, लेकिन मेरे पास इत्तला ये है वो नाराज भी है। वो नाराज हुए कब में? सर, वो उस वक्त नाराज होते हैं जब उनको उनकी मर्जी की चीजें नहीं मिलती, तो वो बिल्कुल आपकी बात बजाय कब नाराज हुए। लेकिन इस वक्त नाराजगी ज्यादा है तो क्योंकि हिस्सा ज्यादा लेने, तो ज्यादा हिस्सा लेने के लिए ज्यादा बीमार हो गए और ज्यादा नाराज भी हो गए। ज्यादा बीमार और ज्यादा नाराज और उसके बाद ज्यादा हिस्सा, ये सारा कुछ सामने आना। तीसरी बात, पीपल्स पार्टी और नून लीग में खुली जंग अगले चंद दिन पे आपको नजर आ जाएगी। मैं ब्रेक कर रहा हूँ खबर आपको, पीपल्स पार्टी और नून लीग में खुली जंग अगले चंद रोज में आपको नजर आ जाएगी। अगले चंद रोज में ये शेर शीख साहब तो 100 दिन कह रहे हैं या 90 दिन कह रहे हैं, मैं 100 दिन या 90 दिन नहीं कह रहा। मैं इसी जनवरी के महीने में आपको ये सारी चीजें क्लियर नजर आ जाएंगी। जनवरी के महीने में आपको बड़ी तब्दीलियां नजर आ जाएंगी। जनवरी के महीने में आपको पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीलियां वाज़े नजर आ जाएंगी। तो राणा साहब, अगर ये जंग इनकी खुले लफ्जों शुरू हो जाएगी तो फिर इंतखाबात का वाज़ेह इशारा है, क्योंकि ये उसी के नजदीक जाके खुले लफ्जों जंग करेंगे। जी बिल्कुल, इंतखाबात जो हैं वो आ रहे हैं, जितना मर्जी कोई कह ले कि इलेक्शन नहीं हो रहे। अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो फिर इलेक्शन कई साल नहीं हो रहे। चलिए मैं आपको ये भी बता दूं, अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो फिर इलेक्शन कई साल नहीं हो रहे न, अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर आप ज़हन में रखिएगा अक्टूबर से पहले ही है, कबल इस वक्त ही होगा। राणा साहब, क्या आपको तस्दीक शुदा बातें कह रहा हूँ, क्या इंतखाबात से पहले कोई नए चेहरे मुतारिफ करवाए जाएंगे? ये नए चेहरे मुतारफ कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये नए चेहरे जो है वो है तो पुराने ही, लेकिन इनको बड़े डेंटिंग बेंटिंग करके इनकी और इनको क्लीन वॉश करके इनके ड्रेन वॉश बल्कि कर ले आप करके इन्हें लाया जा रहा है, जिसपे ये कामयाब नहीं हो। राणा साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान के मुआशी हालात को, IMF के साथ हमारी डील नहीं बन पा रही, हमारा बजट खसारा बढ़ता जा रहा है, हम
جو ہم نے ٹیکس ریٹرنز جو حاصل کرنے تھے اس میں بھی 300 ارب روپے کا فرق آ رہا ہے، ایل سیز کھل نہیں رہی۔ پاکستان کے معاشی منظرنامے کے حوالے سے کوئی حوصلہ افزا خبر جو اگلے 4-5 ماہ بعد ہی آ جائے، کوئی ایسی موجود ہے؟ نہیں، میں آپ کو اگلے 5 ماہ بعد کی مجھے نہیں پتا کیا خبر ہوگی۔ اب کی خبر میں آپ کو یہ دے دوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے چند دن شاید پاکستانیوں کے لیے اتنے مشکل ترین دن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری مدد کرے۔ اگلے چند دن میں مجھے معاشی حالات پاکستان کے ٹھیک نظر نہیں آ رہے جو زمینی حقائق ہے۔ اگلے دنوں میں مجھے پاکستان کے اندر غربت، بے روزگاری اور اس کے بعد جرائم میں اضافہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے۔ مجھے عوام کی طرف سے نفرت کا بدترین اظہار نظر آ رہا ہے۔ مجھے سیاستدانوں کے گھروں کا، دفاتر کا گراؤ نظر آ رہا ہے۔ جو حقائق ہے ہمیں وہ ماننے چاہیے، ہمیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ آپ خوشخبری کہاں سے لیں گے؟ کون سی خوشخبری لیں گے؟ آپ کن سے خوشخبری کی توقع کر رہے ہیں؟ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ نہیں بھائی، 9 ماہ سے زیادہ ہو گیا۔ میں تو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں، یہ 9 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور کتنا ان کو زمانہ ہے؟ عمران خان پر یہ 3 ماہ بعد چیخنا شروع ہو گئے تھے، اب ان کو 9 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ہر چیز یہ کپتان پہ ڈالتے ہیں، ہر برائی یہ عمران خان پہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ کس لیے آئے تھے؟ اگر ساری برائیاں اب تک بھی قائم ہیں تو پھر یہ تمام ارسطو یہ کس لیے آئے تھے؟ یہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں کس لیے آئی تھی؟ ان تمام سیاسی جماعتوں نے یہاں پر آ کر پھر کیا کر لیا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے نا ان پہ، پھر ان کو کرنا چاہیے تھا نا۔ اب حالات یہ ہے کہ اگر آپ کو پاکستان میں مجھے آنے والے وقتوں میں آپ یہ کہیں کہ بڑے اچھے حالات مجھے تو نظر نہیں آ رہے، جو سچی بات۔ پاکستان میں بہتری کے امکانات روشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، لیکن اس کا حل یہی ہے کہ انتخابات ہوں گے تو بہتری کی طرف کچھ مائل ہو سکتا ہے، متناسب نمائندگی ہو تو بہتری کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ چوں کا مربع اگر میں یوں ہی بنتا رہا تو پھر بہتری کے امکانات تو کہیں پہ روشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ ناظرین، اسی پہ مزید بات کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان میں کیا جوڑ توڑ کی سیاست ہی رہے گی؟ کیا اس کو توڑ لیا جائے، اس سے جوڑ لیا جائے، اس کا مقابلہ کر لیا جائے، اس کو دبا لیا جائے، یا اس کو اٹھا لیا جائے؟ کیا پاکستان میں اسی طرح روزمرہ کے اوقات کار رہیں گے اور پاکستان کا سیاسی ماحول اسی طریقے کا رہے گا؟ کیا پاکستان میں معاشی طور پہ بہتری کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں؟ کیا روزانہ کی بنیاد کے اوپر بے شمار بیانات جو ہیں وہ تبدیل ہونے کا یہ جو طریقہ کار ہے یہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ روش تبدیل ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اس کا جواب کس کے پاس ہوگا؟ حکومت کے پاس، اپوزیشن کے پاس، یا عام عوام کے پاس؟ اسی بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما امجد خان نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نیازی صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ نیازی صاحب، موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اگر دیکھا جائے، آپ یہ کہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی لے کے ہم برسر اقتدار آئیں گے، 2/3 اکثریت لیں گے، لیکن آپ کے مخالف آپ کو دبانے کے لیے بلوچستان میں دیکھا جائے تو بی اے پی کو پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں میں ضم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ سندھ کے اندر دیکھا جائے تو ایم کے ایم حقیقی پی ایس پی ان کو ملانے کی بات کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے اندر دیکھا جائے تو پنجاب کے اندر بھی کچھ ایسی صورتحال ہے کہ آپ سے جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں ان کی ایک نئی جماعت بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی 2/3 اکثریت کس طریقے سے لے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یاسر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہارے ہوئے لوگوں، اور ہماری زبان میں کہتے ہیں جن کا اب کوئی ولی وارث نہیں رہا نا، ان کو سیاست میں یا سیاسی یتیم کہہ لیں، ان کو ساتھ ملا کے سیاست کرنا میرے خیال میں اب لوگ بھی سمجھدار ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ فارغ لوگ ہیں جن کا نہ حاصل ہے نہ وصول ہے۔ اگر ان کی بیس پہ کوئی پارٹی بنانا چاہتا ہے بھلے بنائے، لیکن یہ وہی پارٹی ہو سی جیسے وہ تانگا پارٹی تو کہہ سکتے ہیں، یا 4 تانگے اور تلاش کر لیں گے، لیکن ان کی حالت جو ہے وہ دیکھنے والی ہوگی، کیونکہ ان کے پاس کوئی سیاسی بیانیہ تو ہوگا نہیں، کیونکہ اس سیاسی ویکیوم کو میرے خیال میں صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نے فل کیا ہے، کیونکہ 2 پارٹی سے 3 پارٹی سسٹم آیا اور دونوں پارٹیز بھی اپنی ساکھ کھو چکی ہیں، بلکہ یہ 13 پارٹیوں کا مزار بن چکا ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو راج کر رہی ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور صرف عمران خان ہے، باقی سارے فارغ لوگ ہیں۔
لیکن نیازی صاحب انسان کو حقیقت پسند بھی ہونا چاہیے. آپ 2/3 اکثریت کی بات کرتے ہیں, فرض کر لیں 2/3 اکثریت نہیں آتی, تو کیا پی ٹی آئی حکومت بنانے کے لیے, پی ایم ایل کیو تو آپ کے ساتھ ہے, عوامی مسلم لیگ بھی ساتھ ہے, کیا حکومت بنانے کے لیے پھر سے کسی ایسی جماعت کا انتخاب کیا جائے گا جو موجودہ پی ڈی ایم میں شامل جماعت ہو؟ جی آپ کا اپنا یاسر اپنا سوال ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں گے, مجھے آواز نہیں آئی تھی. میں نے کہا انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے, پارٹیز کو بھی حقیقت پسند ہونا چاہیے. آپ کی منشا یہی ہے کہ 2/3 اکثریت ملے گی تبھی برسر اقتدار آئیں گے, لیکن فرض کر لیجئے کہ نشستیں اتنی نہیں ملتی, پی ایم ایل کیو, عوامی مسلم لیگ, اس کے علاوہ کسی ایسی جماعت کو ساتھ میں لانا پڑ گیا جو موجودہ پی ڈی ایم میں شامل جماعت ہے, تو کیا اقتدار کے لیے اسے ساتھ میں لائیں گے؟ نیور. خان صاحب نے یہ بالکل کیٹیگوریکلی آج سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ میں صرف اقتدار کے لیے نہیں آنا چاہتا. اگر میں نے پاکستان کے اندر ریفارمز لے کے آنا ہے یا پاکستان کو ایک واقعتاً وہ پاکستان بنانا ہے جو اسے تکمیل پاکستان کا نام دیا جا سکتا ہے یا سافٹ انقلاب کی طرف بڑھا جا سکتا ہے, تو مجھے پاکستان کی عوام نے 2/3 میجارٹی سے لانا ہوگا. اور اگر نہیں لا سکتے تو پھر یہ میں لولی لنگڑی جو ہے یہ میں حکومت کبھی بھی نہیں لوں گا, کیونکہ اس سے ہمارے وہ مقاصد کبھی بھی یا وہ ٹارگٹ کبھی حاصل نہیں کر سکتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. نیاز صاحب آپ نے کہا کہ جی آپ خان صاحب اکیلے ایک ہی حکومت کریں گے, مسلم لیگ کاف آپ کی اتحادی ہے, وفاق میں بھی ہے, صوبے میں بھی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کاف لیگ کے ساتھ بھی اتحاد نہیں ہوگا, کاف لیگ کے ساتھ بھی مل کر حکومت نہیں بنائیں گے؟ وہ تو آلریڈی ہم اتحادی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہم اتحاد میں چل رہے ہیں, اور اس کے ساتھ تو پہلے ہی ہمارا چونکہ ایگریمنٹ ہے چل رہے ہیں, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں کہ اس کے ساتھ چلنے میں. آپ نے کہا کہ ان 13 پارٹیوں میں سے, تو میں اس کا جواب دیا کہ ان 13 پارٹیوں کا جو مزار ہے وہ کافی ہے ان کے لیے. 13 جھنڈے تو لگا دیے انہوں نے, ہم اور کوئی جھنڈا نہیں لگانا چاہتے. تو یہ تو بتا دیں ان 13 پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کے بہت سے پرندے اڑ کے آپ کی پارٹی میں آنے والے ہیں. میرے خیال میں تو ان سب پارٹیوں کے پرندے اڑ چکے ہیں, اب ان کی پارٹیوں کے خالی نام ہی رہ گئے, باقی تو میرے خیال میں پنجرہ خالی ہی ہے. نیازی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو اس وقت کوششیں جاری ہیں وہ کوششیں آپ کے الٹ نہیں پڑیں گی؟ پاکستان کے اندر جو یا پنجاب کے اندر جو کانسپریسیز ہے یہ دم توڑ جائے گی. جتنی بھی یہ کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو یہ روک نہیں سکتے, روکنا چاہیں بھی تو نہیں روک سکتے, کیونکہ عوام ان سب ہتھ کنڈوں سے واقف ہے. ہم لوگوں کو خریدنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اس لیے تو ہم نے کہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے جو وزراء یہاں پہ تشریف فرما ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے کرپٹ پریکٹسز کے نیچے. نیاز صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ آج جس طرح شیخ رشید صاحب نے کہا جی آئندہ 100 دن, شیخ رشید صاحب جو ہے جو جتنی آج تک انہوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں وہ تو درست نہیں ہوئی, لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اس مہینے میں بہت سے اہم فیصلے ہو جائیں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ رانا عظیم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنے بوجھ سے خود ہی گر پڑی, اور مزید کیا گرنا ہے کہ آج آپ اسحاق ڈار کے جو دعوے ہیں کہ فلاں جو دوست ممالک ہے وہ ہمیں اتنے پیسے دے رہا ہے, دیکھیں بھیک پہ یا مانگے تانگے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. آج آپ کی تمام انڈسٹری بند ہو چکی ہے, آج تمام جو ہے جو بقایا ہے وہ بھی بند ہونے جا رہی ہے, تو یہ ان کے بڑے بڑے جو کارنامے ہیں ان کے بوجھ سے یہ گر پڑے. افسوس ہمیں یہ ہے کہ پاکستان میں یہ اتنا لاس کر جائیں گے کہ اس کو اٹھانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا اور بہت کچھ سہنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت جو مجھے ڈر ہے کہ نیازی صاحب یہی سوال ہے, کیونکہ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے کہا کہ اپنے بوجھ تلے یہ خود ہی حکومت دب جائے گی. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ بات کرتی تھی کہ یہ اپنی بوجھ تلے خود دبے گی یہ حکومت. وہ آئے, کارکردگی بہتر نہیں دکھا سکے, مزید زوال پذیری کی طرف گامزن کیا. تو آپ کے پاس کلیہ کیا ہوگا کہ آپ برسر اقتدار آئیں گے, آئی ایم ایف کے پاس بھی نہیں جائیں گے, تو پھر ڈالر کس طریقے سے پاکستان میں لائیں گے؟ ڈالر نہیں آئے گا, ایل سیز کس طریقے سے کھلیں گی, اور معیشت کو استحکام کس طریقے سے ملے گا؟ یاسر بھائی, آپ اس وقت کی اٹھا کے دیکھ لیں, فگرز اٹھا کے دیکھ لیں کہ الحمدللہ آپ کے پاس ڈالر بھی پڑے تھے, ریکوری سے امپروومنٹ کی طرف آپ چلے گئے تھے, پاکستان گرو بھی کر رہا تھا, پاکستان
میں سمجھتا ہوں دنیا میں اپنے ایکسپورٹ بھی بڑھا رہا تھا، پاکستان اپنا بزنس بھی یہاں پہ کر رہا تھا، تمام سیکٹرز کھلے ہوئے تھے، انڈسٹری فل بوم پہ چل رہی تھی، جو سیکٹر آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ گرو کر رہا تھا۔ آج جو آپ کی دنیا کے اندر جو پلس ریٹنگ تھی وہ اب مائنس میں آ چکی ہے، اس وقت آپ کی پلس میں تھی۔ اچھا، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تقریباً 32-33 بلین ڈالر جو ہے وہ باہر سے آئے ایک سال کے اندر، آپ کے پاکستانیوں نے بھیجے۔ ہر سال ہر ماہ جو ہے وہ تقریباً 2.5 سے 3 بلین ڈالرز آ رہے تھے، تو آپ فکر اٹھاتے کہ آلموسٹ 30% کے قریب تو وہ ڈکلائن میں چلے گئے۔ تو ہم تو الحمدللہ اپنی مشکل حالات میں، کرونا جیسے مشکل حالات میں جہاں پہ دنیا کی معیشتیں سکڑ گئی تھی، اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہم نے پرفارم کیا، اللہ کی مدد سے ہم نے اپنی عوام کو بھی بچایا، اللہ کی مدد سے ہم نے معیشت کو بھی بچایا۔ نہیں صاحب، آپ نے بچایا۔ اب جس طرح یاسر کا ایک سوال تھا کہ اس موجودہ حالات کا ذمہ دار بھی وہ آپ کو قرار دے رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بچایا، اب کیسے بچائیں گے؟ اب تو حالات بہت برے ہو چکے ہیں۔ کیا یہ عوام جو آپ سے فوری طور پر توقع رکھتی ہے، کیا وہ توقع پوری کر پائیں گے؟ عظیم بھائی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن ہو اور صاف اور شفاف ہو، اور ہمیں 2/3 میجارٹیز کے ساتھ لایا جائے تاکہ یہ پارلیمنٹ جو وجود میں آئے ایک ساورن پارلیمنٹ ہو، اور وہ پاکستان کی استحکام کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے میجر ڈیسیجن لے سکے، چاہے وہ کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے ڈیسیجن تو کرنے ہیں۔ آپ کو جب ایک ساورن پارلیمنٹ ملے گی یا ایک سٹیبل گورنمنٹ ملے گی، تو پھر دنیا کے جتنے بھی ادارے ہیں، دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں، وہ آپ پہ اعتماد کریں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ ہمیں اللہ سے پوری امید ہے، جیسے ہم پہلے ایک گری ہوئی معیشت کو اٹھا کے اس لیول تک لے کے آئے تھے، اور اس میں ہم نے الحمدللہ گرو بھی کیا تھا، ہم نے ایکسپورٹس بھی بڑھائی تھی، اور ہم نے اپنی اکانومی کو ریکوری میں ڈالا تھا۔ مستحکم حکومت ملے تبھی بہتری کے فیصلے ہو سکتے ہیں، ان فیصلوں کے اوپر کارآمد طریقے سے آگے بڑھنے کی تلقین بھی کی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ امجد خان نیازی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اسی سیاسی ایشو پہ مزید بات کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناظرین، موجودہ معاشی صورتحال ٹھیک ہے، حکومت اگر ابھی گھر نہیں جانا چاہتی، یہ بھی ٹھیک ہے کہ بہتری کے فیصلے ہونے کے لیے ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ بہتری کے فیصلے کس طریقے سے ہوں گے؟ کون سا ایسا اشارہ ہے جو ہمیں بہتری کی طرف گامزن کر سکتا ہے، اور حکومت کے پاس اس کا کون سا کلیہ موجود ہے؟ اسی بارے میں بات کریں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا احسان افضل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رانا احسان صاحب، بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ رانا احسان صاحب، اگر آج کی موجودہ صورتحال دیکھی جائے، ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے کنٹینرز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں پورٹ کے اوپر، دوسرا پاکستان کے اندر اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اس حد تک اضافہ ہو چکا ہے کہ آج کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 30.7% ہے۔ پاکستان کے اندر معاشی طور پہ استحکام آتا دکھائی نہیں دے رہا، ڈالر پاکستان میں موجود نہیں ہے، بہتری کے امکانات کدھر سے روشن ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ڈالرز کی شارٹیج جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے، اور جو آئی ایم ایف کا 8واں ریویو تھا اس کو ہم نے مکمل کیا، جو پروگرام سائیڈ لائن ہو گیا تھا، اور تب جب ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں تو ڈیفالٹ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا۔ آج بھی 9واں ریویو ابھی جاری ہے، اور دیکھیں جو ایشو ہے نا وہ پاور سیکٹر کا میجر ایک ایشو ہے، جس میں بجلی کے نرخ ہیں، یا جو 2500 ارب کا جو آپ کا خسارہ جمع ہو چکا ہے، گیس سیکٹر میں کوئی 1400-1500 کا خسارہ جمع ہو چکا ہے، یہ لگ بھگ 4000 ارب کا خسارہ ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کا خیال ہے کہ پرائسز فوری طور پہ انکریز کی جائیں۔ آئی ایم ایف وغیرہ جو جس طرف ہمیں اندیا دے رہا ہے، اور اسی طرح کچھ جو سیلاب کی وجہ سے بھی جو نقصانات ہوئے اس کے اندر جو اور پھر آپ کی امپورٹ کمپریشن کی وجہ سے جو ٹیکس شارٹیج آئی، تو یہ وہ سارے معاملات ہیں۔ اب ہمارا اس میں موقف اتنا ہے صرف کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام پہ مزید بوجھ نہ ڈالیں، اور اگر ڈالنا پڑ رہا ہے ہمیں یا پڑتا ہے آگے جا کے، تو وہ ہم اس طریقے سے ڈالیں کہ جو متاثر ترین طبقہ ہے معاشی طور پہ، یا جو لو انکم گروپس ہیں، ان پہ بوجھ نہ پڑے، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اس بوجھ کو ادھر ڈالیں۔
تو یہ اب اس کی بجائے کہ تو یہ ہو رہا ہے معاملہ انشاءاللہ تعالی. ہم IMF کے پروگرام میں ہیں, رائٹس ریویو مکمل ہوگا, کچھ ہمیں امید ہے کہ سعودیہ سے پیسے آ رہے ہیں, کچھ چائنا سے آ رہے ہیں, تو ہم اس بحران سے جلد اس مہینے کی اینڈ تک نکلنے کی امید رکھ رہے ہیں. بالکل کرائسس ہے. رانا صاحب آپ نے کہا کہ بوجھ نہ پڑے, مجھے بتا دیں کہ عوام پہ کون سا ایسا بوجھ ہے جو اب رہ گیا پڑنے والا؟ کون سا ایک ایسا شخص ہے جو مجھے اس وقت پہ آپ کو خوشحال نظر آ رہا ہے سمیت آپ کے؟ دیکھیں رانا صاحب, میں آپ سے اگری کرتا ہوں. جب آپ 1400 ارب کا خسارہ بنا دیں گے 3.5-4 سالوں میں, جو پہلے نہیں تھا, جب آپ 1100 کا گردشی قرضہ جو ہے, وہ گردشی خسارہ جو ہے, جو جس کو کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ بجلی کے محکمے میں, اس کو 2.5 سالوں میں یا 3 سالوں میں 2.5 گنا کر دیں گے, تو 4000. تو پھر دیکھیں, پھر یہ جب آپ کھوکھلا کر دیں گے ملک کو اور کہیں گے کہ ہم نے 6% گروتھ دی, تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے دنیا سے پیسے بورو کرنے ہیں تو دنیا آپ کو کہے گا کہ اپنے جو خسارے ہیں, جو اپنے لاسز ہیں, ان کو بند کریں تو ہم آپ کو پیسے دیں. ہم آپ کو اس لیے تو پیسے نہیں دیں گے کہ آپ جو ہے وہ خسارے کرتے رہیں. اور یہ تو یہ بدقسمتی سے جو بوجھ ہے, جو صفائی ہے, جو معیشت کو ہم سٹیبلائز کر رہے ہیں, اس کی ذمہ داری ہمیں لینی پڑ گئی. PTI نے کی ہوتی تو آج یہ ہمیں دور نہ دیکھنا پڑا. تو اس کے لیے ہم نے بالکل بجلی مہنگی کی, پیٹرول مہنگا کیا. ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے اس چیز کی, کوئی ہم نے خوشی سے نہیں مہنگا کیا کہ رانا صاحب بجلی تو مہنگی ہوئی, لیکن موجودہ صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایندھن کے پیسے موجود نہیں ہیں, یا ٹرپنگ ہوتی ہے یہ سردی کی وجہ سے, کورا پڑ رہا ہے اس وجہ سے, لوڈ شیڈنگ دن بھر کے اوقات کار میں آپ دیکھیں تو شہری علاقوں کے اندر تقریباً 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے ہمارے پاس کیپیسٹی ہے بجلی بنانے کی. یہ بجلی بنانے کی کیپیسٹی ہونے کے باوجود یہ جو انرجی کی کنزرویشن کا جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈالر بچانے کے لیے ہے کہ ابھی ہمارے ڈالرز نہ لیک ہوں. اور یہ دیکھیں جب ہماری سچویشن آسان ہو جائے گی تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی, لیکن اس سفر تک وہ سفر ابھی جاری ہے اور یہ ابھی چلے گا. دیکھیں حقائق یہ, اگر آپ کو PTI والے آج آ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان مسائل کو حل کر دیں گے اور یہ کل ختم ہو جائیں گے, تو وہ جھوٹ ہے. یہ مسائل بنانے اکٹھے ہونے میں بڑا ٹائم لگا ہے. آج ہمیں یہ جو کریکٹیو میجرز لینے پڑے یا جو IMF کے پروگرام کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ ابھی کوئی رستہ نہیں ہے. فیصلہ یہ ہے رانا صاحب اقتدار میں آئے ہوئے آپ کو 9 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. ہم 9 ماہ میں ایک ہی بات سنے ہیں کہ PTI ملک کو تباہ کر کے, اب آپ لوگ 13 جماعتیں 12 جماعتیں یا 11 جماعتیں ہیں, سب کے سب ایکسپرٹ ہیں. ان سب ایکسپرٹس کے ہوتے ہوئے بھی ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا, بلکہ مہنگائی کا طوفان آ گیا. تو مزید کتنا عرصہ ہمیں اس اذیت کو سہنا پڑے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگلے 2-3 سال بڑے, میں آپ سیاسی بات نہیں کر رہا رانا صاحب, میں آپ کو پہلے بتا دوں, آپ کو 2-3 سال جو ہے بڑا لگامے کھینچ کے آپ کو معیشت کو چلانا پڑے گا. اور یہ آپ الیکشن کرا دیں اس سے کوئی سلوشن نہیں نکلے گا. سلوشن اسی سے ہی نکلے گا جو ہم فیصلے کر رہے ہیں, جو IMF کے ریویو میں ہم ہیں موجود, اس کو مکمل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریفارمز کرنی ہے جو ہم میسو لیول پہ کر رہے ہیں, چاہے وہ بجلی کا محکمہ ہو, گیس کا محکمہ ہو. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس پہ تھیفٹ کے اوپر بڑی تیزی سے کاروائی آ رہی ہے. انرجی کنزرویشن کے جو ہے وہ ہمیں میجرز لینے پڑے. تو یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو ملک کو جو ہے وہ سٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ایک آخری چیز دیکھیں, آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ بجلی اگر ہمیں مزید مہنگی کرنی پڑتی ہے, گیس مہنگی کرنی پڑتی ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ عوام کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن یہ مشکل شاید 10-20% ہے اس مشکل کے کمپیریزن میں کہ اگر ہم یہ فیصلے نہ کریں تو شاید 100% مشکلات کا سامنا پاکستانی عوام کو لینا پڑے. بدقسمتی سے یہ حالات ہیں اور ہم اس کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. رانا صاحب سوال یہ ہے, آپ کہتے ہیں کفایت شاری اپنانا پڑے گی, لگامیں کھینچ کے ہمیں معیشت چلانا پڑے گی. بہت اچھی بات ہے, اگر آپ کو یہ لگے کہ آگے کنواں ہے تو بہتری کے لیے کوئی اقدامات کرنے چاہیے. لیکن ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے 1 ارب 70 کروڑ روپے بیرونی دوروں پہ خرچ کر دیے. اس کا حاصل وصول کیا ہے؟ کیا کسی نے امداد دے دی کیا, یا ان کو آپ بات نہیں کر سکتے کہ وہ ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین؟ نہیں, دیکھیں یہ اب اتنا یہ
بھیانک پروپیگنڈا ہے کہ اگر وزیر خارجہ اگر باہر پھر رہا ہے پاکستان کے کیس کو لے کے، مثال کے طور پہ کلائمیٹ کے کیس کو ہم لے کے اگر جا رہے ہیں تو 60 سے 70 ارب روپیہ تو ہمیں کلائمیٹ کی امداد ہم نے اکٹھی کر لی ہے، تو وہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے تو نہیں ہونی تھی. اس کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے ضمیر جو ہے ان کو جگانا پڑنا تھا کہ بھئی یہ کلائمیٹ چینج آپ نے کیا ہے، اس کے ذمہ دار پاکستان تو نہیں ہے، تو اپنا آپ حصہ ڈالیں. قطر میں جاری ورلڈ کپ کے میچ دیکھنے کے لیے بھی یہ جو ہے وہاں پہ بھی کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی تھی سر. دیکھیں اگر انہوں نے ورلڈ کپ کا میچ دیکھ لیا شاید اس سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب آپ کو باہر جائیں گے، آپ لوگوں کو نوکنگ کریں گے تو آپ کو کچھ وہاں سے ملے گا. یہ 1 ارب یا 1.5 ارب اگر انہوں نے رانا صاحب مان لیا جو باہر کے بڑے پیسے لے آئے، بڑا کچھ کر رہا ہے، آپ مجھے بتائیں اس کا مجھے کوئی ایک ایسا بتا دیں ان پیسوں کا کوئی ایسی جگہ خرچ کی ہے جہاں پہ جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے، کوئی ایک جگہ مجھے بتا. دیکھیں جو کلائمیٹ چینج کے پیسے ہمیں جو ملے مثال کے طور پہ 60-70 ارب آ چکا ہے پاکستان کے اندر، وہ اس سے ٹینٹ لیے گئے، اس سے ادویات لی گئی، اس سے ان کو سر کون سے ٹینٹ سے سارے ایک منٹ آنا صاحب، وہ ٹینٹ جو جمعیت علماء اسلام کے جلسے کے نیچے بچھائے گئے؟ نہیں دیکھیں یہ آج دیکھیں وہ ہوا ہوگا، مجھے نہیں اس خبر کا پتا کہ ان کے جلسے میں کچھ بچھایا گیا یا نہیں، لیکن لوگوں کو بھی ملے، لوگوں تک بھی پہنچے. اگر کوئی خرد برد ہے درمیان میں یا کہیں مس یوز ہوئے تو اس کو ضرور ہمیں پن پوائنٹ کر کے کریکٹ کرنا ہے. لیکن میں اس چیز کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی خرچہ آ رہا ہے فورن منسٹر کے ٹریولنگ کے اوپر باہر تو وہ ملک کے لیے پھر رہے ہیں، اپنی کوئی وہاں عیاشیاں نہیں کر رہے. رانا احسان صاحب، بہتری کے امکانات آپ کہتے ہیں 2-3 سال تک روشن نہیں ہوں گے، تو اس سے پہلے تو انتخابات آپ کو کروانا پڑیں گے. جب آپ یہی باتیں کریں گے تو پھر آپ کو ووٹ کس طریقے سے ملے گا؟ پھر آپ حکومت میں تو آتے دکھائی نہیں دیتے، اگر معیشت بھی بہتر ہوتی دکھائی نہیں دیتی. ہم بیلنس کریں گے نا جی، عوام کا جو متاثر ترین طبقہ ہے اس کے اوپر ہم لوڈ نہیں پڑنے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو اگر ٹیکسز بھی لگاتے ہیں تو وہ ان لوگوں پہ لگائیں گے جہاں سے اب بینکوں پہ لگانے کا پلاننگ ہو رہی ہے کہ بینکوں نے اتنا جو منافع کمایا ہے وہ اب اس پہ ان پہ ٹیکس. آپ کیا سمجھتے ہیں رانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ہاں اتنے سادہ ادارے ہیں کہ آپ بینک کے اوپر بوجھ ڈالیں گے اور بینک عام صارف پہ نہیں ڈالے گا؟ یہاں پہ حکومت بھی ٹیکس لیتی ہے، 17 روپے کی چیز ہے، آپ ایک مجموعی طور پہ سیلز ٹیکس دیتے ہیں اور اس چیز کا بھی سیلز ٹیکس دیتے ہیں، تو یہاں پہ بہتری کے امکانات کیسے ہوں گے؟ چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں دیکھیں اتنے بھی اس طرح بھی نہیں ہے کہ کھلا نظام ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے. آخر ہم نے بہت سارے یہاں سیکٹرز ہیں جو پراپرلی ٹیکس نہیں دیتے، ادھر گنجائش ہے انفورسمنٹ کی تو ہم انفورسمنٹ بھی کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں معاملات میں آپ کو یہ کہہ سکتا تھا کہ جی 6 مہینے میں حالات، آگے بھی جو حکومت آئے گی وہ اس کے لیے کوئی آسان سفر نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آ کے چیزیں چٹکی بجے گی اور 150 کا پیٹرول ہو جائے گا، اور یہ اس طرح کے معاملات نہیں، آپ کو فسکل ڈسپلن میں رہنا ہے. لیکن رانا صاحب جو 2 سال کا آپ ٹائم بتا رہے ہیں اس میں تو میرا خیال ہے کہ عوام جو ہے شاید اتنی رہ جائے کہ آپ کے لیے سہولت رہ جائے. 2 سال میں تو یہ لوگ مر جائیں گے بھوک سے، افلاس سے. جو اس وقت صورتحال ہے، کوئی چیز کھانے کی میسر نہیں ہے. آٹا جو آپ کو پتا نا کیا بھاؤ ہو گیا ہے، ہر صوبے کے اندر علیحدہ ریٹ ہے، ہر چیز کا ریٹ ہے. تو پاکستان کس کو 2 سال ہم یہ سوچ لیں کہ 2 سال سکھ کا سانس نہیں آنا. نہیں دیکھیں سکھ کا سانس آئے گا، بہتری بھی آئے گی، لیکن کوئی جادو کی چھڑی سے سب معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم وہ ساری اقدامات لے رہے ہیں جس سے آگے آنے والے مہینوں میں بہتری آئے. اگر آج ہم جو ہے وہ قرضہ لے کے ریلیف دے دیں اور ملک کے خساروں کو اور تیزی سے بڑھا دیں جس طرح پی ٹی آئی نے کیا، تو شاید ہم 2-3 مہینے بڑے اچھے گزار لیں. ہم آپ کو پیٹرول بھی سستا کرتے ہیں. سعودی عرب سے، چائنا سے اور IMF سے قرضہ لینے جا رہے ہیں، کوئی اپنی دی ہوئی رقم لینے تو نہیں جا رہے نا. نہیں دیکھیں تو آج اگر دیکھیں شارٹ ٹرم کی میں بات کر رہا ہوں، اگر اس کے علاوہ کوئی سلوشن ہے تو مجھے میرے سامنے بندہ بٹھا دیں جو ہمیں کہے کہ چائنا سے جو ہم قرضہ لے رہے ہیں وہ نہ لیں اور اس کے بجائے ہم دوسری جگہ سے ریز کر لیں تو وہ ہم کر لیتے ہیں. آج تو ہم یہ جتنے اقدامات لے رہے ہیں مجبوری میں ہمیں لینے پڑ رہے ہیں، لیکن لانگ ٹرم پہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اپنے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے لاسز کم کرنے ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے، پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے. ہم اپنے بجلی کے جو معاملات ہیں جہاں اتنا زیادہ بل سولرائزیشن کی پالیسی
پالیسی لا رہے ہیں کہ ادھر سے ہم سیونگ کر سکیں. اسی طرح کسانوں کو ہم نے پیکج دیا کہ وہ اپنے حالات, ان مشکل حالات میں ان کو سستی بجلی جس حد تک ہم سبسڈائز کر کے دے سکتے ہیں دیں. ایکسپورٹ سیکٹر کو ہم نے سستی بجلی دی, $20 کا یونٹ دیا, $9 کی گیس دی. تو ہم سب وہ اقدامات لے رہے ہیں, لیکن دنیا میں بھی ایک ریسیشن ہے, کرائسس کی صورتحال ہے, دنیا میں بھی کرائسس کی صورتحال ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو ان مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے, اور مشکل حالات میں بہتری لانے کے لیے قرضہ ہی ایک واحد حل ہے. اس کے علاوہ کوئی پلاننگ دکھائی نہیں دیتی. ہمیں محتاط طریقے سے اپنی معیشت کو چلانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب اس وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.